نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ماہ نور، ماہ فرحت و سرور کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ تمام فرائض و واجبات کی ان کے وقتوں پر ادائیگی کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن اور درود پاک کی کثرت کا اہتمام کریں۔ آمد ربیع الاول، ربیع الانوار مبارک، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مہینے میں محفل میلاد کا انعقاد تمام عالم اسلام کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے۔ اس کی راتوں میں صدقہ، خوشی کا اظہار اور اس موقع پر خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ظاہر ہونے والے واقعات کا تذکرہ مسلمانوں کا خصوصی معمول ہے، لہذا شریعت کے دائرے میں رہ کر خوشی منانا، مختلف جائز طریقوں سے اظہار مسرت کرنا اور محافل میلاد کا انعقاد کر کے ذکر مصطفیٰ کرتے ہوئے ان پر مسرت و مبارک لمحات کو یاد کرنا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا وقت ہے، بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ تفصیل کے لیے علماء اہل سنت کی کتابوں کا مطالعہ فرمائیں۔ چنانچہ جلوس محمدی کے حوالے سے چند ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جن کو آپ بغور سنیں اور ان پر عمل کریں اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ چنانچہ پہلی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو آپ کی کمیٹی ہے، منتظمین ہیں، مینجمنٹ کے لوگ ہیں، جلوس کمیٹی کے افراد ہیں، تو ان سب پر یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ جلوس کا پرمیشن حاصل کر لیں۔ چاہے آپ جس ملک میں رہ رہے ہوں، جس صوبہ میں، جس خطے میں ہوں، آپ سب سے پہلے پولیس اسٹیشن سے آپ جلوس کا پرمیشن حاصل کر لیں تاکہ جلوس میں کسی طرح کی رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور جو افراد، جو مومنین جلوس میں شریک ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ صاف ستھرا لباس پہنے، میلا کچیلا گندا ناپاک لباس نہ پہنے، کیونکہ یہ اور جلوس اور ریلی کی طرح نہیں ہے بلکہ یہ خالص مذہبی روحانی جلوس ہے، اس کا احترام ضروری ہے، لہٰذا تمام شریک ہونے والوں پر ضروری ہے کہ وہ صاف ستھرا لباس پہنے، جائز خوشبو استعمال کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو پسند فرماتے تھے، خوشبو کا استعمال یہ سنت ہے، مگر یہ ہے کہ جو نان الکوہلک خوشبو ہیں، عطر ہیں، جن میں الکوہل کی آمیزش نہ ہو، ایسی خوشبو کا استعمال کریں۔ سر پر عمامہ یا ٹوپی پہنے اور دوران جلوس درود، نعت اور صلاۃ و سلام کا ورد کرتے رہیں۔ کوشش کریں کہ جلوس مسلم محلے سے ہی گزرے تو یہ بہتر ہے، اور اثر و رسوخ رکھنے والے افراد آگے آگے رہیں۔ ڈی جے و دیگر غیر شرعی چیزوں سے مکمل پرہیز کریں۔ نعت شریف کیسٹوں کے ذریعہ بھی بجا سکتے ہیں یا مائک پر خود پڑھیں تو اس سے زیادہ بہتر ہے۔ کچھ رضاکار یعنی والنٹر متعین ہوں جو بائک پر سوار ہو کر جلوس کے شروع اور آخر تک نگرانی کرتے رہیں۔ پولیس پروٹیکشن بھی اگر حاصل کر لی جائے تو بہتر ہے، اس کی کوشش کریں کہ پولیس کی بھی موجودگی رہے، اور جو اہل علم ہیں، علماء اہل سنت ہیں، ان کو جلوس میں آگے آگے رکھیں۔ بہت چھوٹے بچے، بوڑھے اور عورت جلوس میں شریک نہ ہوں۔ علاقے کے سرکردہ لوگ ضرور جلوس میں شریک ہوں۔ کوئی بھڑکاؤ نعرہ نہ لگائیں اور تقریر ذمہ دار اور سنجیدہ گفتگو کرنے والے عالم سے ہی کروائیں، اور جلوس میں جو طے شدہ نظم و نسق کے ساتھ ہی چلنے کی کوشش کریں۔ اجنبی لوگوں پر کڑی نظر رکھیں تاکہ کوئی بھیس بدل کر فساد نہ کر دے۔ جلوس صبح نکالا جائے تاکہ کام کاج یا دکانوں کے کھلنے کے وقت سے پہلے ہی ختم ہو جائے اور سڑک جام کرنے کی شکایت نہ رہے۔ جلوس کے دوران مائک کسی ناسمجھ کے ہاتھ میں نہ دیں۔ نعرہ کا انتخاب جلوس سے پہلے ہی کر لیں اور لکھ کر دے دیں تو بہتر ہوگا۔ جلوس کے اختتام پر پرشاسن کی حوصلہ افزائی بھی کر دیں اور ائمہ مساجد جمعہ کی تقریر میں لوگوں کو جلوس کے آداب سے آگاہ کرائیں۔ جلوس کمیٹی کے اراکین یا جلوس نکالنے والے تمام ذمہ دار تمام احتیاطی تدابیر قبل جلوس ہی طے کر لیں اور ان پر سختی سے
عمل پیرا ہوں۔ جھنڈے یا کوئی اور چیز اتنی لمبی نہ کریں کہ راستے میں موجود بجلی الیکٹرک تار سے ٹکرانے کا خطرہ پیدا ہو جائے، اور جلوس میں استعمال ہونے والے جھنڈے اور دیگر چیزیں جن میں مقامات مقدسہ کا عکس ہو یا مقدس تحریریں، خیال رہے کہ ہرگز ان کی بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ یہ چند ضروری باتیں میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور بھی بہت ساری اہم باتیں، ضروری باتیں علاقے کے حساب سے ہو سکتی ہیں، لہٰذا جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جلوس سے پہلے نشست یعنی میٹنگ کر کے تمام احتیاطی تدابیر پر غور و خوض کریں اور ان پر عمل کی کوشش کریں، تاکہ جلوس شریعت کے دائرے میں رہ کر ہی نکلے اور ساتھ ہی ساتھ کسی طرح کا فتنہ، فساد اور انتشار کا شکار نہ ہو جائے جلوس۔ یہ چند ضروری باتیں میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہیں، تو آپ ہماری مدد کریں اور دیگر احباب تک اس پیغام کو پہنچائیں تاکہ وہ ان ضروری باتوں سے آگاہ ہو کر ان پر عمل کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مہینہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔